قرآن مجید کی 62ویں سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 11 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام جمعہ کی نماز کے ذکر کی وجہ سے رکھا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح، نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، یہودیوں کی بعض غلط روشوں کا ذکر اور جمعہ کی نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی پاکی اور عظمت کے بیان سے ہوتی ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہی بادشاہ نہایت پاک، زبردست اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی نے امیوں یعنی عربوں میں انہی نے سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی عظمت اور انسانوں پر اللہ کا بڑا احسان ظاہر ہوتا ہے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جنہیں تورات دی گئی لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ ان کی مثال اس گدھے کی طرح دی گئی ہے جو کتابوں کا بوجھ تو اٹھائے ہو مگر اس کی حقیقت سے ناواقف ہو۔ اس مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ صرف کتاب کا علم کافی نہیں بلکہ اس پر عمل ضروری ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے اس دعوے کا رد کیا گیا کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آخر میں جمعہ کے دن نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ نماز مکمل ہونے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، مگر اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ پھلاح پاؤ۔ اس کے ساتھ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ خطبے کے دوران تجارتی قافلہ آنے پر مسجد سے نکل گئے تھے۔ اس پر تنبیہ کی گئی کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا کامیابی کا راستہ ہے، اور جمعہ کی نماز کو دنیاوی کاموں پر ترجیح دینا ایمان کا تقاضا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی یاد اور اطاعت ہی حقیقی کامیابی ہے۔